بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر فراڈ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے جیلانی کہ اب ہمیں لیزی کے بارے میں اپنے رویے اور انداز فکر میں ترمیم کر لینا چاہیے۔ اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ہماری پرخلوص دوست اور بہی خواہ ہے۔ اسے قابل اعتبار اور مخلص لوگوں کی صف میں شامل کر لینا چاہیے۔ اب بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی ہے برادر فیروز، لیکن میرا دل کسی یہودی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن اس نے جو کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ اور جس طرح وہ ساتھ دے رہی ہے ہمارا، اس کے بعد بھی کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے لیے تمہارے دل میں اس نے اپنی دوستی کا بوت دینے کے لیے اپنے ہی لوگوں کے ہمارے ہاتھوں کتنا نقصان پہنچایا ہے، یہ بھی تو سوچو۔ تم ان اسرائیلی سوروں کو جانتے نہیں ہو فیروز، یہ بڑے شاطر ہوتے ہیں۔ شاہ کو شکست دینے کے لیے یہ بڑے سے بڑے مہرے کو بے دریغ پٹوا دیتے ہیں، اور جب دشمن کامیابی کے نشے میں سرشار آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ چال چل دیتے ہیں جس کے لیے اپنے بڑے بڑے مہروں کی قربانی دی ہوتی ہے انہوں نے۔ وہ چال جس کے ذریعے ساری بازی الٹ جاتی ہے، اسے ہمیشہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیا تم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ لیزی یہودی ہے؟ فیروز نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سان فرانسسکو میں اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا مجھے اس سے اس کا یہودی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہاں یہ جس شخص کے ساتھ رہتی تھی اس کی بیٹی بن کر وہ وہاں کی تنظیم کا سربراہ تھا، اور یہاں بھی اس کا تعلق تنظیم کے سربراہ آئزک سے ہے۔ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں کی تنظیم میں کوئی بڑی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس طرح بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی یہودی ہے اور یہودیوں کے کاز کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ممکن ہے کسی بڑے مقصد کے اصول کے لیے وہ ان میں شامل ہو کر ان کا اعتماد حاصل کر کے ان کے بڑوں تک پہنچ گئی ہو اور اب ان کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہو۔ فیروز نے کہا۔ اسی کی بات دل کو لگتی تھی۔ اس طرح میں نے لیزی کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا ہر عمل مجھے حیران کرتا رہا تھا۔ میں ایک اسرائیلی ایجنٹ ہونے کے رشتے سے اس سے جو توقعات باندھتا تھا وہ اس کے خلاف جا رہی تھی، اور میں نے اس کے اس عمل کو اس کی عیاری اور مصلحت بینی سمجھ لیا تھا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس نے یہاں سے جاتے ہوئے جو رکا چھوڑا تھا اس میں بھی اپنے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ جو کچھ دکھائی دیتی ہے اصل میں وہ ہے نہیں۔ میرے خیال میں اس خیال کے ساتھ ہی ایک سوال نے سر ابھارا، اگر وہ جو کچھ دکھائی دیتی ہے وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس کی اصلیت کیا ہے؟ میں نے یہی سوال فیروز سے کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے اس سوال کا صحیح جواب تو میں نہیں دے سکتا، یہ تو وہ خود ہی بتائے گی کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے رہے ہو۔ جلد ہی اس کی اصلیت تم پر آشکار ہو جائے گی۔ حالات جو رخ اختیار کرتے جاتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد تمام چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تمہارے اس وقت تمہیں اس سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ بنا کر رکھو۔ فیروز کی اس وقت کی باتوں سے میرے دل میں مسرتوں کے پھول کھلنے لگے تھے، شادیانے سے بجنے لگے تھے میرے رگوں پہ میں، اور فضا سے نغمے برستے ہوئے معلوم ہونے لگے تھے۔ اس سمے مجھے پتا چلا کہ وہ ناز پرور ناز آفرین تو پہلے ہی میرے دل کے نہاں کانوں میں جلوہ فرما ہے۔ وہ سرو قد چاند سا مکڑا میری آنکھوں میں یوں بسا ہوا ہے کہ زندگی کی ساری بہاریں اسی کے گرد رقص کنا دکھائی دیتی ہیں۔ اچانک مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں آسمان کی وسطوں میں محو پرواز ہوں اور اس کی آواز کی نغمگی میرے کانوں میں شہد گھول رہی ہے۔ اس پری روح کے جلوے ہر سمت بکھرے ہوئے ہیں اور میرا دل شادمانی کے جھولے میں جھول رہا ہے۔ خود فراموشی اور سرشاری کی اس کیفیت میں مجھے زیادہ دیر نہیں رہنے دیا گیا۔ شرافت علی کی آواز نے یہ سارا طلسم چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اوے یار، کس خیال میں کھو گئے ہو؟ آؤ ذرا باہر نکل کر اس جعلی پولیس افسر اور اس کے ماتحتوں کو دیکھتے ہیں، اگر وہ موجود ہوئے باہر اب بھی تو یہاں لا کر ان کی تکفین کا انتظام
انتظام بھی کر دیں گے۔ ہاں بھائی، کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل بھی، سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے اب تو ہمیں، فیروز بولا۔ ہم تینوں اٹھ کر ایک بار پھر باہر آ گئے، لیکن مین گیٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے کہا، میرا خیال ہے یارو ہمیں خود نہیں جانا چاہیے ان کے پاس، کیونکہ بنگلے کے باہر دشمن کی تعداد اور پوزیشن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر بات بڑھ گئی تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یوں کرتے ہیں، دربان کو بھیج کر انہیں یہیں بلا لیتے ہیں۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے یار، یہاں ہم انہیں آسانی کے ساتھ باندھ لیں گے۔ شرافت علی نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دربان کو آواز دے کر بلایا اور اس سے کہا، خان باہر جا کر دیکھو، وہ پولیس افسر اگر ابھی تک موجود ہو تو بلا کر لے آؤ یہاں۔ بہت اچھا صاحب، ہمارا خیال ہے وہ ادھر ہی ہوگا، ابھی لاتا ہوں اسے، دربان نے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہم پلٹ کر ڈرائنگ روم میں واپس آ گئے۔ شرافت علی کو ہم نے ڈرائنگ روم میں ہی بٹھا دیا اور میں اور فیروز کو ساتھ لے کر ساتھ والے دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور تو ہم تینوں کے پاس پہلے ہی سے موجود تھے۔ میں نے 2 اسٹین گنیں بھی نکال لی، ایک فیروز کو دے دی اور دوسری خود رکھ لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے بھاری قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ہم دونوں نے چوکنا ہو کر ڈرائنگ روم کے دروازے کے دائیں بائیں پوزیشنیں سنبھال لی۔ چند لمحوں کے بعد ہی ڈرائنگ روم میں سے اس جعلی پولیس افسر کی آواز سنائی دی۔ وہ شرافت علی سے پوچھ رہا تھا، فرمائیے جناب، کیسے یاد کیا ہے آپ نے ہمیں؟ شرافت علی کی مدھم آواز سنائی دی، آہستہ بولو یار، تم کیسے پولیس افسر ہو؟ مجرم تمہارے سامنے موجود تھا اور تم چھوڑ کر چلے گئے اسے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سا مجرم تھا میرے سامنے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پولیس افسر نے بوکھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی، میں اس غلام جلانی کی بات کر رہا ہوں جسے تلاش کرنے تھوڑی دیر پہلے تم آئے تھے۔ شرافت علی بولا۔ کیسی بات کر رہے ہیں جناب آپ؟ وہ تو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیا تھا یہاں، اور آپ نے بھی یہی کہا تھا۔ آپ تو ناراض بھی ہو گئے تھے ہم پر، اسی بات پر معاف کیجیے، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری، جعلی پولیس افسر نے کہا۔ ارے یار، وہ تو مجبوری تھی میری، ان دونوں نے مجھے مجبور کر رکھا تھا کہ تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دوں یہاں سے۔ ان کے سامنے میں کچھ کہہ نہیں سکا تھا ان کے بارے میں۔ اب وہ دونوں اندر سو رہے ہیں، جا کر باندھ لو سالوں کو۔ شرافت علی بولا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان دونوں کو کیوں باندھ لوں؟ مجھے تو یہاں مشہور ڈاکو غلام جلانی اور اس کے ساتھی اسلم آبی کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی میرا مطلوبہ آدمی نہیں ہے، پولیس افسر نے جواب دیا۔ یہیں تو دھوکہ کھا رہے ہو تم، وہ دونوں غلام جلانی اور اسلم آبی ہی ہیں۔ انہوں نے میک اپ کر کے اپنے اصلی چہرے چھپا رکھے ہیں، یہاں وہ زبردستی کے مہمان بنے ہوئے ہیں ہتھیاروں کے زور پر۔ شرافت علی نے اسے بتایا۔ اوہ، یہ بات ہے، کس کمرے میں سو رہے ہیں وہ دونوں؟ فوراً چل کر بتا دیں ہمیں، پولیس افسر جلدی سے بولا۔ نہیں جی، میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ ان کے سامنے، بڑے خونخوار آدمی ہیں وہ دونوں، تمہارے ساتھ دیکھتے ہی گولی مار دیں گے مجھے۔ گولی تو یوں بھی لگے گی تمہیں، وہاں نہیں جاؤ گے تو ہم قصہ ختم کر دیں گے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ آگے آگے چلو ہمارے۔ اس نے شاید ریوالور کی زد میں لے کر شرافت علی گھبرائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے تمہارے مجرم کا پتہ بتایا ہے تمہیں اور مجھ پر ہی ریوالور تان کر کھڑے ہو۔ ہاں، یہ ہماری مجبوری ہے مسٹر شرافت علی، ہمیں حکم ہے کہ غلام جلانی کو پکڑ کر باس کے پاس پہنچا دیں، اور تمہیں اور اسلم آبی کو ہم جس طرح چاہیں ٹھکانے لگا دیں۔ باس کا حکم ہے یہ، جسے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ بولا۔ باس؟ شرافت علی بولا۔ کون باس؟ کس باس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ بہت بولے ہو شرافت علی، تمہیں پتہ نہیں ہے غداروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے باس؟ جعلی پولیس افسر حقارت سے بولا۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میرا کسی باس یا غداری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ سب پتہ چل جائے گا ابھی، پہلے ادھر لے چلو ہمیں جلانی اور آبی کے پاس، جعلی پولیس افسر نے ڈپٹ کر کہا۔ تم مجھے پولیس والے نہیں لگتے ہو، میں تمہیں کہیں نہیں لے جاؤں گا اس طرح، شرافت علی نے جواب دیا۔ تیرا تو باپ بھی لے جائے گا ہمیں وہاں تک جہاں وہ دونوں سو رہے ہیں، وہ گرج کر بولا۔ پھر شاید اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا، اوے دیکھتے کیا ہو کھڑے کھڑے، پکڑ کر لے چلو اسے اندر، یہ سیدھی طرح چلتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سالے کا گلا دبا کر مار دینا، اسے ذرا بھی رعایت کرنی
کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ہمارا خیال تھا وہ جعلی پولیس افسر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میں اور ابھی بنگلے میں موجود ہیں اور اندر کسی خوابگاہ میں پڑے سو رہے ہیں، فوراً اندر دوڑ پڑے گا، لیکن وہ ہماری توقع کے بالکل برعکس جا رہا تھا۔ اس نے اندھا دھند کوئی قدم اٹھانے کی بجائے اس طرح اپنے کام کا آغاز کرنے کی کوشش کی تھی جیسے اسے اس سلسلے میں پہلے ہی ہدایت مل چکی ہوں یا خود اس نے کوئی باقاعدہ پلاننگ کر رکھی ہو۔ چنانچہ فوری طور پر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں ان کے کمرے میں داخل ہونے کے انتظار میں اپنی جگہ چھپا کھڑا رہا تو کہیں بساط ہی نہ الٹ جائے، وہ لوگ اکیلے شرافت علی کو قابو کر کے سچ مچ اس کا گلا نہ گھونٹ دیں۔ یہ بات تو بالکل صاف تھی کہ آئزک اور اس کی تنظیم میرے ساتھ ساتھ شرافت علی کے بھی خون کی پیاسی ہو رہی تھی، لیکن اب تک وہ اسے مالی نقصانات پہنچانے کی ہی کوشش کرتے رہے تھے۔ اس کی جان لینے کی کوشش شاید اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ فی الحال ان کے سامنے وہی ایک ایسا شخص تھا جس پر نظر رکھ کر وہ مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ شرافت علی کو باقاعدہ نگرانی کر رہے تھے۔ یہ اس کی اور میری خوش بختی تھی کہ شرافت علی نگرانی کرنے والوں کو چکر دے کر نکل جاتا تھا اور ان کا کوئی بھی آدمی اب تک اس کا تعاقب کرتے ہوئے مجھ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر فیروز کو دیکھا اور وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی تائید کی اور ایک دم اسٹین گنے تانے ڈرائنگ روم میں گھس پڑے۔ میں نے اندر گھستے ہی انہیں للکارا، خبردار کوئی حرکت نہ کرے اپنی جگہ سے، نہیں تو بھون کے رکھ دیا جائے گا۔ میری للکار سن کر وہ چونک کر ہماری طرف پلٹے، مگر مجھے دیر ہو گئی تھی۔ وہ جعلی پولیس افسر بازی کو اپنے حق میں کر چکا تھا۔ اس کے دو آدمیوں نے شرافت علی کو دونوں بازوؤں سے تھام رکھا تھا اور وہ خود ریوالور لیے شرافت علی کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر ریوالور شرافت علی کی گردن سے لگا دیا اور تضحیک امیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے غلام جیلانی، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اب کہ اپنے ہتھیار پھینک کر خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ میں شرافت علی کا بھیجا باہر کر دوں گا۔ صورتحال واقعی بہت نازک تھی۔ میرے اور فیروز کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھی۔ ہم ان سب کو لمحوں میں خاک اور خون میں لوٹا سکتے تھے، مگر اس کی جو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی وہ بہت زیادہ تھی۔ ہمارے حرکت میں آتے ہی وہ شرافت علی کو گولی مار دیتا، جو میں کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ ایک شرافت علی کے عوض میں ان کے 5 آدمی مار دیتا، مگر ان کے پاس آدمیوں کی کمی نہیں تھی۔ میں پہلے ہی کافی آدمی مار چکا تھا ان کے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کے نزدیک آدمیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ ایک مرتا تھا تو 4 اس کی جگہ آ جاتے تھے۔ ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی اور ان کی جڑیں بہت گہری ہو کر زمین کے اندر ہی اندر بہت دور تک پھیل گئی تھیں، جبکہ میرے لیے شرافت علی بے حد قیمتی تھا۔ ان 5 افراد تو کیا ان جیسے 500 افراد کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے مقابلے میں۔ جعلی پولیس افسر کی دھمکی سن کر میرے سینے میں دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے فیروز کو دیکھا، اسے بھی موقع کی نزاکت کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اسٹین گن آپ ہی آپ نیچے جھکتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے الجھن میں مبتلا دیکھ کر جعلی پولیس افسر نے کڑک کر کہا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں جیلانی، میں 3 تک گنتی کروں گا۔ میرے 3 کہنے سے پہلے تم نے اگر اسٹین گن نہیں پھینکی تو میری انگلی ریوالور کا ٹریگر دبا دے گی۔ بے شک اس کے بعد ہم 5 میں سے شاید کوئی بھی نہ بچ سکے، لیکن یہ یقین کر لو کہ تم تینوں میں سے بھی کوئی نہیں بچ سکے گا۔ ہم 5 آدمی اپنی اپنی جانیں دے کر تمہارے شر سے دنیا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر جائیں گے۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کرے گا۔ پھر بھی میں آخری لمحے تک ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نا امیدی میرے مذہب میں حرام تھی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید کوئی لمحہ کوئی پل مجھ پر مہربان ہو جائے، لہذا جب تک مہلت حاصل ہے گزرنے والے ہر پل پر نظر جمائے رکھو۔ چنانچہ اس وقت بھی اس
ने मुझे इतनी मोहलत दे दी थी कि वो 3 तक गिनती पूरी कर ले, और अब मैं कम से कम इस वक्त तक हथियार अपने कब्जे में रखना चाहता था जब तक वो 2 तक न गिन ले। हाथों ने चंद सानिये तक इंतजार किया। वो यही जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसकी धमकी से मरूब होकर इसके हुक्म की तामील में हथियार फेंक रहा हूँ या नहीं, लेकिन जब इसे यकीन हो गया कि मैं ऐसा करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं रखता तो वो मुझे कीना तोड़ निगाहों से देखते हुए बोला, 1 2। इससे पहले कि वो 3 कहता, मैंने अचानक इज़्तिरारी तौर पर स्टेन गन इसकी तरफ जोर से उछाल दी। वो मेरी तरफ से किसी ऐसी हरकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, चुनांचे वो अपने आप को बचाने के लिए तेजी से नीचे झुक गया। शराफत अली भी शायद मेरी ही तरह गुजरने वाले हर पल को बगौर देख रहा था। जाली पुलिस अफसर के नीचे झुकने से इसका रिवाल्वर जैसे ही इसकी गर्दन से हटा, इसकी टांग चल गई। इसके साथ ही वो इस तेजी से घूमा कि वो दोनों जो निहायत इत्मीनान के साथ इसके दोनों बाजू पकड़े खड़े थे, उछल उछल कर इधर उधर जा गिरे। फिरोज इस दौरान अपनी स्टेन गन फेंक चुका था। इसने भी फौरन ही इस मेहरबान लम्हे से फायदा उठाया और उछल कर अपने करीब खड़े हुए शख्स पर जा पड़ा। मैंने पलक झपकते में एक शख्स पर छलांग लगाई और इसे लिए हुए जाली पुलिस अफसर पर जा गिरा, जो संभल कर उठने की कोशिश कर रहा था। रिवाल्वर तो शायद हम में से हर एक के पास ही थे, मगर इस मेहरबान लम्हे सूरत हाल को इतनी तेजी से बदला था कि किसी को भी रिवाल्वर निकालने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। और फिर जैसे ही मुकाबला हाथों और पैरों से शुरू हुआ, अनवर कमाल और गुलजमान भी दरबान के साथ वहां आ गए। वो लोग बाहर खड़े किसी ऐसे ही मौका के मुंतजर थे। इनके आने के बाद हमारा पल्ला भारी हो गया था। मुकाबल भी कोई मामूली लोग नहीं थे। वो जी जान से बाजी को दोबारा अपने हक में पलटने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं रहा था। इनके लिए जाली पुलिस अफसर जो इनका सरदार था, लड़ने के फन में इन सब से ज्यादा ताक था। वो बढ़ बढ़ कर मुझ पर हमले कर रहा था, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं चलने दी थी। हम दोनों बिफरे हुए सांडों की तरह लड़ रहे थे। वो टकरे मार मार कर मेरे चेहरे को मसक कर देने के दर पे था, मगर मैंने इसे अपने इरादे में कामयाब नहीं होने दिया था। मैं इसकी टकरें अपने सर पर रोककर इसका हाथ गिरफ्त में लेने की फिक्र में था, मगर वो इस तेजी से अपने दोनों हाथों को हरकत दे रहा था कि हर बार इसका हाथ मेरे हाथ से फिसल जाता था। मैंने देखा कि इसके हाथ पारे की तरह हरकत ही किए जा रहे हैं और किसी तरह एक पल के लिए भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैंने झुंझलाकर अपना दायां घुटना इसके पेट पर मार दिया। इसने करा कर दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया। मेरे लिए इतना ही काफी था। चीते जैसी फुर्ती से झपट कर इसका बायां हाथ थामा और इसे अपने मखसूस अंदाज से दबाकर झटका दिया। चिट की एक हल्की सी आवाज उभरी जो इसकी दिलदोज चीख में डूब कर रह गई। वो अपना हाथ रानों के दरमियान दबाकर नीचे गिर गया और माहिए बे आब की तरह फर्श पर लौटने लगा। इससे फारग होकर मैंने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा। इसके बकिया चारों साथी बहुत पहले ही फर्श पर लेट गए थे और अब बिल्कुल बेसुध पड़े थे। मैंने अपने लोगों को देखते हुए पूछा, कोई जिंदा भी है इनमें? फिरोज मुस्कुराते हुए बोला, इतना बाह या कोई नहीं है। इनमें से जो सिर्फ हाथ पैरों से मार खाकर मर जाए बेहोश हैं ये। ठीक है, इन सब के हाथ बांध कर इन्हें इधर गिराज के नीचे तय खाने में डलवा दो। शराफत अली, तुम बोल रहे हो मेरे भाई, हम ये तय कर चुके हैं कि इन तंग वतन लोगों में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बोला। फिरोज ने भी इसकी तायद की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जिलानी, सांप को तो देखते ही मार देना बेहतर होता है। इनके साथ मेहरबानी का सलूक करके तुम कोई फैज हासिल नहीं कर सकते। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये डांस लेंगे तुम्हें। ठीक है यारो, तुम जो मुनासिब समझो अशर करो इनका। जो लोग अपने मफादात की खातर मुल्क का मफाद कुर्बान करने पर तुल जाएं, ऐसे आस्तीन के शाम से ये धरती जितनी जल्दी पाक हो जाए इतना ही अच्छा है, वरना दूसरों के लिए अजाब बन जाते हैं, सुकून गारद कर देते हैं, इंसानों का जीना दूभर कर देते हैं। इन्हें सर उठाने का मौका ही नहीं देना चाहिए। मैंने कहा। शराफत अली ने दरबान से कहा, खान अभी तो इनके हाथ पांव बहुत मजबूती से बांध कर इन्हें तय खाने में डाल दो। रात के अंधेरे में किसी वीराने में एक गड़ा खोद कर इन सब को वहां दबा दिया जाएगा। दरबान ने अनवर कमाल और गुलजमान की मदद से इन सब
سب کو نائلون کی رسیوں سے جکڑ دیا تھا۔ جعلی پولیس افسر نے بہت ہنگامہ کیا۔ پہلے تو وہ دھمکیاں دیتا رہا ہمیں زندگی بھر جیل میں سڑا دینے کی، اور جب میں نے اسے یہ بتایا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کون ہے تو وہ اپنے باس کے انتقام سے ہمیں ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے زچ آ کر اسے کہا، دیکھ بھائی جعلی پلچیے، ایک بات میری سن لے کان کھول کر، اگر تو نے خاموشی سے ہاتھ پیر نہیں بندوائے تو میں تیرے دوسرے ہاتھ اور دونوں پیروں کے جوڑ بھی اکھاڑ دوں گا۔